رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، تکلیف، رنج و ملال اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی راتیں خالی پیٹ فاقے سے گزارتے تھے۔ ان کے پاس رات کو کھانا نہیں ہوتا تھا اور ان کا کھانا عام طور پر جو کی روٹی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص جنگل کو چلا جائے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ لائے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کر سوال کرے اور وہ دے یا نہ دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اخلاق حسنہ اور سیرت طیبہ کے اعتبار سے وہ منور آفتاب ہے جس کی ہر جھلک میں حسن خلق نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے بستیوں اور بیابانوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مخالفین کی سنگ زنی اور سختیاں جھیلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی، مگر پھر بھی دنیا انسانیت کو امن، محبت، رحمت اور امن و سلامتی کا پیغام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں حکمت کی طرح ڈالی اور وہ تمام خوبیاں اور اوصاف حمیدہ جو پہلے نبیوں میں پائی جاتی تھی، وہ سب کی سب بدرجہ کمال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں موجود تھیں۔ اسلام ایک ابدی مذہب اور سرمدی اصول ہے، امن و سلامتی کا ذریعہ اور صلح و آشتی کا سرچشمہ ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کے حالات ناگفتہ بحت تھے، سینکڑوں برائیاں اور بے شمار خرابیاں دنیا میں موجود تھیں۔ توحید کی جگہ شرک، خیر کی جگہ شر، امن کی جگہ جنگ اور عدل و انصاف کی جگہ ظلم و جبر نے لے رکھی تھی۔ عورت کی معاشرے میں کوئی قدر نہ تھی، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جنگ شروع ہو جاتی تو وہ جنگ کئی سالوں تک جاری رہتی۔ شراب نوشی، جوئے، اوہام پرستی ان کی رگ رگ میں سمائے ہوئے تھے۔ انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی اور کسی ایسے مسیحا کا انتظار کر رہی تھی جو سارے جہان کا درد اپنے دل میں سمیٹ لے۔ ان جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی سماجی بندشوں، تہذیبی اور اخلاقی تنزلی، فتنہ فساد و تخریب کاری اور خرافات کا خاتمہ کر سکے، جو ایسی تحریک چلائے جس سے اوہام پرستی کا خاتمہ ہو جائے، جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ظلم و جبر کی زنجیروں کو توڑ کر غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور کمزوروں کے استحصال کو روکے۔ بالآخر رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، ظلم و بربریت کی تاریکی میں ہدایت کا ایسا سورج طلوع ہوا جس کی روشنی پر ہر سو اجالا ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتے ہیں آپ نے ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند کی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ، شیئر یا لائک کی شکل میں ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں بھی اچھے اچھے کمنٹ پیش کرنے کا موقع مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، پھر کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔